بارگاہ میں جانا، وہ کہتے ہیں جی آپ سفر کریں تو بیت المقدس میں بھی آپ جا سکتے ہیں، حرم شریف خانہ کعبہ بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جانا تو یہ معاذ اللہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ بیت المقدس جائیں، خانہ کعبہ جائیں، مسجد نبوی جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جانا یہ جائز نہیں۔ استغفر اللہ، یہ ایسی باتیں نا کچھ لوگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال، کہ جب تم سفر کرو تو کجاوے باندھو، سفر کے لیے سامان تیار کرو، تو سفر جب تم نے کرنا نا صرف 3 جگہوں کے لیے سفر کیا کرو، 3 مسجدوں کے لیے، 3 مسجدیں خانہ کعبہ، مسجد نبی شریف اور بیت المقدس، بس 3 جگہوں کے لیے سفر کرنا چاہیے، ان کے علاوہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ حدیث پاک میں، تو اس کے نا 2 جواب ہیں، اس کے 2 مطلب ہیں، آپ ذرا یہ سمجھے، ذرا دھیان نہ سنیں تاکہ نا کل کوئی آپ کو کہے تو آپ اس کو کیا آگے سے بتائیں گے۔ اس کا نا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ کوئی بندہ کہے نا کہ جناب یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف سفر کرنا جائز ہی نہیں، تو آپ دیکھیں کتنے لوگ سفر کرتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتنے لمبے لمبے سفر کیے تھے، کبھی بغداد شریف کی طرف، کبھی کوفہ کی طرف، کبھی بصرہ کی طرف، کبھی مدینہ پاک، کبھی مکہ پاک، ٹھیک ہے، تو دور دور کے علاقوں میں یہ سفر کیے تھے۔ تو یہ جہاد کے لیے مسلمان مدینہ طیبہ سے ایران تک، مدینہ طیبہ سے روم تک، شام تک، یہ جب یہ سفر کرتے دور دور تک جاتے تھے تو یہ کیا ہوتا تھا بھلا، یہ سفر ہوتے نہیں تھے۔ کاروبار کے لیے بھی لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی دوسرے ملک میں جا رہا ہے تو کہ یہ سارے سفر ناجائز ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں۔ اصل مطلب نا اس حدیث پاک کا کیا بنے گا کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کجاوے نہ باندھو، ان 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کی تیاری نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی مسجد کی طرف جانا ہے نا اور یہ نیت کر کے جائیں کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا، میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے تو اس سے زیادہ ثواب فلاں مسجد میں ملے گا، اس نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ صرف 3 مسجدوں میں جا سکتے ہیں اس نیت سے کہ وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے، ایک بیت المقدس میں، دوسرا مسجد نبی شریف میں، اور تیسرا خانہ کعبہ۔ ان 3 مسجدوں میں ثواب کی نیت سے کہ یہاں نا نماز کا ثواب زیادہ ملے گا، یہاں کیا ثواب زیادہ ملے گا؟ مثلا ہماری یہ مسجد ہے یا دنیا کی باقی 3 مسجدوں کے علاوہ باقی دنیا کی جتنی مسجدیں آتی ہیں، کسی مسجد میں بھی ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ 25 کے برابر عطا فرماتا ہے۔ کتنا عطا فرماتا ہے؟ 25 کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو چاہے آپ جنا داتا صاحب چلے جائیں، چاہے آپ خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کے درباشی پر چلے جائیں، چاہے ہماری یہ چھوٹی مسجد میں آ جائیں، نماز ہے نا سب میں برابر ثواب ملے گا۔ لیکن جب جائیں گے بیت المقدس تو وہاں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1000۔ وہاں کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000۔ اور جب جائیں گے آپ مدینہ شریف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی شریف میں، تو مسجد نبی شریف میں جائیں گے تو وہاں ایک نماز کا ثواب ملے گا 50,000۔ کتنا ملے گا؟ 50,000۔ اور جب جائیں گے آپ خانہ کعبہ تو وہاں پر آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا 1,00,000۔ اچھا اب دیکھیں، بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 1,000، مسجد نبی شریف میں 50,000، خانہ کعبہ میں 1,00,000۔ اچھا بعض روایتوں کے مطابق مسجد نبی شریف میں ایک نماز کا ثواب 10 لاکھ کے برابر بھی ہے۔ کتنا جی بلا؟ 10 لاکھ۔ چلو وہ مسئلہ تو علیحدہ کر کے، ان میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ باقی دنیا کی جس مسجد میں بھی جائیں وہاں نماز پڑھیں تو ثواب ایک نماز کا 25 کے برابر ملے گا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مقصد یہ تھا کہ جب تم نے جانا نا کسی مسجد میں ثواب کے لیے، تو ثواب کے لیے اتنے مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر کے قریب والی مسجد میں پڑھو گے نا نماز تو پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب 25 کے برابر ہی عطا فرمائے گا۔ ہاں اگر 25 سے زیادہ لینا ہے، 1000، 50,000 یا لاکھ، تو پھر تم نا وہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ باقی کسی مسجد میں ثواب وہ یہ 1000، 50,000 یا لاکھ نہیں ملتا۔
ٹھیک ہے نا، مقصد یہ تھا۔ تو اس سے نا لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، او نہیں جی نہیں، آپ گنبد خضرا کی طرف سفر کر کے بھی نہیں جا سکتے معاذ اللہ۔ اگر گنبد خضرا نہیں جانا، مسجد نبی شریف کو مسجد نبوی کس نے بنایا، کس نے اتنے مقامات اس کو عطا فرمائے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ آپ نے خود فرمایا تھا، اے اللہ خانہ کعبے کو حرم بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اور مدینہ پاک کو حرم بناتا ہوں میں، وہ تھے تیرے خلیل، میں ہوں تیرا حبیب۔ جتنی برکتیں مکہ پاک میں رکھی ہیں اے اللہ اتنی برکتیں، بلکہ اس سے بھی ڈبل برکتیں ہمیں مدینہ پاک میں عطا فرما، ہے نا۔ تو مدینہ پاک میں نا مکہ پاک سے بھی ڈبل برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دوبارہ کوشش کر کے